کئی خامد ایسے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نکمی باتوں پہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر خود کہتے بھی ہیں حضرت میں باہر دفتر میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، دوستوں میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، پتہ نہیں گھر جاتا ہوں میرے دماغ گرم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دماغ کو گرمی چڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ گرمی کس سے چڑھتی ہے؟ آگ سے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آگ سے کون بنا ہے؟ شیطان بنا ہے۔ تو اصل میں یہ شیطانیت ہے جو تمہارے دماغ میں چڑھ جاتی ہے، شیطان قابو کر لیتا ہے تمہیں اور پھر تمہیں غصے میں رکھتا ہے۔ تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آنا یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں تحمل مزاجی اختیار کرنی پڑے گی۔ جو ہمارے مزاج ہے، تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہمیں فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے تو ہمیں تو ان سے بھی گلے شکوے ہونے شروع ہو جائیں کہ یہ بھی اچھے نہیں ہیں، ہم اتنے جو ہیں وہ نازک مزاج لوگ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نکمی باتوں پہ شکوہ کرنا یہ بری بات ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ اتنا محبت پیار سے رہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یعنی اپنی مثال بتائی کہ میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے ہاں تھے، اب دوسری زوجہ نے کوئی کھانا بنایا تو کھانا اچھا لذیذ تھا، ان کا جی چاہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ کھانا کھائیں۔ انہوں نے ایک مٹی کے پیالے میں وہ کھانا ڈال کے تو غلام کے ہاتھ بھیج دیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو نبی علیہ السلام تو دوسرے گھر تھے، جب وہاں کھانا لے کے وہ بندہ آیا تو اس نے کھانا پیش کیا، تو نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ عنہا کو فرمایا کہ اچھا آپ یہ کھانا لے لو۔ اب ان کو طبیعت کے اندر ناگواری محسوس ہوئی کہ میری باری کا دن ہے تو کھانا بھی مجھے سرو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ کیا ہوا کہ میرا دن ہے اور کھانا کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا جو پکڑا تو اتنا بے دلی کے ساتھ کہ جیسے انسان ادھورے من سے کوئی کام کرتا ہے، اور وہ پیالہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب ذرا سوچیں کیا سین ہوا ہوگا کہ کھانا جو لے کے آیا تو وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا، کھانا بھی نیچے گر گیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ایک طوفان کھڑا کر دیتا، تم بدتمیز ہو، تمہیں سمجھ نہیں، تم یہ ہو، تم فلاں، پتہ نہیں کیا کیا القاب ہم ایک منٹ میں اس کو دے دیتے۔ مگر نبی علیہ السلام تحمل مزاجی سے اٹھے اور آپ نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس کے بدلے میں حضرت عائشہ صدیقہ عنہا کے گھر کے اندر سے ایک پیالہ لے کے وہ اس کو واپس دے دیا، بھئی وہ پیالہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے تم یہ پیالہ لے جاؤ۔ اور پھر اسے فرمایا غارت امو کی، اصل میں تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، یعنی اس کو سمجھا بھی دیا۔ تو یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، اس کو کچھ چیزیں فیل ہوتی ہیں، شریعت نے بھی اس کا پھر لحاظ رکھا ہے۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھا دیا۔ تو اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو پیار محبت سے سمجھداری سے سلجھا دے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ